بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کے اندر اور باہر بہت ہی اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ لیبیا کے مفرور صدر کرنل قذافی کو مار دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ مختلف مغربی ذرائع ابلاغ میں ان کی ڈیڈ باڈی کی تصاویر کو بھی دکھایا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے بعد قذافی کی موت کا عالم اسلام پہ کیا اثر پڑے گا؟ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن پاکستان پہنچ چکی ہیں اور آتے ساتھ ہی ان کا جو حکم نامہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ اور ایک اور اہم واقعہ آج اسلام آباد میں پیش آیا۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر عمران خان کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی، اور اس کتاب میں ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب نے ببانگ دوحل جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو مسترد کیا۔ تو ان تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے۔ کتاب جو ہے ان کی عمران خان کی وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے بہت سے واقعات کا، بہت سی شخصیات کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو پروگرام ہے کیپٹل ٹاک، اس کا بھی 2-3 جگہ پہ ذکر مجھے نظر آیا ہے۔ کس تناظر میں کیپٹل ٹاک کا ذکر ہے اس کتاب میں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب، بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ ہیں جناب انصار عباسی صاحب، دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن۔ ابھی تھوڑے دن پہلے عباسی صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے پاس وننگ ہارسز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے یہ عباسی صاحب سے پوچھیں گے، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب میں آپ سے ریاکشن جاننا چاہوں گا کہ صدام حسین کے بعد اب قذافی کو بھی مار دینے کی خبریں آ رہی ہیں، تو قذافی کی موت کا کیا اثر پڑے گا عالم اسلام پہ؟ دیکھیں، ایک تو ہم اس چیز پہ کلیئر ہو جائیں کہ عالم اسلام کا جو المیہ رہا ہے وہ ڈکٹیٹرز رہا ہے، بادشاہ، ڈکٹیٹرز۔ اور اگر ہم آج آگے نہیں بڑھ سکے تو ہمارے عالم اسلام میں حقیقی جمہوریت نہیں آئی، اور تھوڑے سے لوگوں نے قبضہ کر لیا ریسورسز پہ، جس کی وجہ سے پبلک ساری سڑکوں پہ نکلی ہے۔ لیکن یہاں جو ہوا ہے اور جو صدام کا ہوا، صدام کو ایک جھوٹی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی وجہ سے ایک اس کے ملک کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کو مارا گیا، جو کہ غلط تھا، یعنی کہ جھوٹ کے اوپر سارا ہوا۔ اور یہاں ایک طرف تو غدافی کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک ڈکٹیٹر اور عوام کے خلاف کھڑا ہے، دوسری طرف اور بھی مڈل ایسٹ میں ڈکٹیٹرز یہی کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ کیا وہاں تیل نہیں ہے، یا کیا وہ ان کے امریکہ کی سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ تو اس کی جدھر ناانصافی آ جائے، جدھر ڈبل سٹینڈرڈز ہو جائیں، ادھر ہمیشہ لوگوں کے دل میں رنج رہتا ہے کہ یہ صاف نیت سے نہیں کیا گیا۔ اچھا انصار بازی صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ سارا منظر ہے لیبیا میں۔ وہاں پہ امریکہ کی سرپرستی میں ایک فوج جو ہے اس کو وہاں پہ بلایا گیا، اس کا کہا جی یہ باغی فورس ہے، پھر نیٹو بھی وہاں پہ انوالو ہے، اور یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ القاعدہ وہ بھی قذافی کے خلاف لڑ رہی تھی، نیٹو بھی لڑ رہی تھی، اور امریکن سپانسرڈ ملیٹنٹس بھی لڑ رہے تھے۔ اب یہ جو قذافی کے ساتھ ہوا ہے، کیا وجہ کیا تھی کہ القاعدہ بھی قذافی کے خلاف تھی اور امریکہ بھی قذافی کے خلاف تھا؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں اس طرح، ایک تو خان صاحب نے کہا نا کہ اس میں پرابلم ہمارے بہت سیریس قسم کے۔ ایک تو جب تک صرف ڈکٹیٹرشپ کی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ کریکٹر لیس جب تک لیڈرشپ مسلمانوں کو ملے گی، یہی حال ہوگا ان کا، جو کہ امریکہ کی، پہلے ہی امریکہ کے خلاف تھے، پھر ریسنٹ پاس میں دیکھیں امریکہ کے ساتھ بڑا زبردست ان کا معاملہ ہو گیا، اور ہمارے بھی جو نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں انہوں نے بہت سی شکایتیں بھی امریکہ کو کی جو کہ بالکل بیس لیس تھیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے، دوسرا دیکھیں، تو یعنی کہ قذافی پاکستان کا دوست نہیں تھا؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا، اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کے آگے جب تک ہم سب کھیلتے رہیں گے، مسلمان سب ملک کھیل رہے ہیں امریکہ کے آگے، وہ ہم سب پپٹس ہیں۔ ہم جب تک ایک امت نہیں بنیں گے نا، ایک امہ کا جب تک کانسیپٹ نہیں ہوگا، اس کو جب تک ہم ریئلائز نہیں کریں گے، ہم اسی طرح پٹتے رہیں گے ون بائی ون۔ عراق کی باری ہوگی، افغانستان کی باری ہوگی، لیبیا کی ہوگی، کسی اور کی بھی، صومالیہ کی، کوئی بھی بہانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہانہ کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ وہاں پہ تو کہہ رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ، پاکستان میں ڈیموکریسی، سو کال ڈیموکریسی ہے، اور آپ دیکھیں ہزار بہانہ ہے کہ جی آپ تو پوری دنیا میں ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، حالانکہ سب ٹیررزم وہاں سے، دیکھیں پاکستان کا 9/11 سے کوئی تعلق نہیں تھا، تمام ہر قسم کی جنگ انہوں نے یہاں دکھیلی اور ایکسٹریمزم یہاں پہ پیدا کیا انہوں نے۔ اب اس قذافی کی موت کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں اس کا میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ ضرور سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ لیڈرشپ جب تک، دیکھیں کریکٹر لیس لیڈرشپ ہوگی، لوگ ذاتی زندگی میں بھی صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو نہیں، جب تک صحیح اچھے لوگ، اچھے مسلمان ہمارے لیڈر نہیں بنیں گے، ہمیں ایسے ہی مار پڑتی جائے گی۔
عمران خان صاحب اب آ جاتے ہیں آپ کی کتاب پہ. آپ نے پیج 318 پہ لکھا ہے کہ یہ جو ساری اس وقت پاکستان میں خانہ جنگی ہے, وار اگینسٹ ٹیرر ہے, اور دنیا کے مختلف ممالک میں جو صورتحال ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں, سولوشن ڈز ناٹ لائی ان مور ملٹری آپریشنز. جبکہ ہیلری کلنٹن پاکستان آئی ہیں, اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, وہ کہہ رہی ہیں جی حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن کرو. تو کیا آپ ہیلری کلنٹن کو کیا کہیں گے؟ میں اگر ہوں تو میں ہیلری کلنٹن کو آل پارٹیز کانفرنس کی جو ریزولوشن ہے وہ دکھاؤں. 50 تک جس پہ عمل ہی نہیں ہوا. نہیں, لیکن وہ ریزولوشن کیا ہے؟ ایک آواز میں ساری پاکستان کی جیسی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں, ایک آواز میں انہوں نے کہا کہ گیو پیس اے چانس. جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اسٹریٹجی بدلیں, ڈائلاگ کریں. تو اب اگر وہ یہاں آ کے پریشر ڈال رہی ہے, پہلے تو اس کو ریزولوشن دکھانی چاہیے کہ یہ کنسنسس ہے پاکستان میں. ہر پارٹی نے جو بھی فقہ تھا سب نے مل کے, جو اختلافات ہم سب کے تھے ہم سب نے دور کر کے ایک بات کہی ہے. اب یعنی کہ نو ٹو آپریشن اگینسٹ حقانی نیٹ ورک, نو ٹو ملٹری آپریشنز, نو ٹو ملٹری آپریشنز. یعنی 10 سال وہ کرتے رہے, وہ فیل ہو گئے, 7 سال ہم یہاں فیل ہو گئے. ملٹری آپریشن حل ہی نہیں ہے, حل اس کا ڈائلاگ ہے. اور وہ خود ڈائلاگ کر رہے ہیں. یعنی شرم کی بات یہ ہے, ہیلری کلنٹن کو کوئی بتائے تو صحیح کہ آپ ان کے پیچھے پھر رہے ہیں طالبان کے کہ ہمارے ساتھ بات کر لو. وہ بات نہیں کر رہے, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مارو جا کے. جو تھوڑے رہ گئے ہیں, باقی تو سارا تقریباً افغانستان اس وقت اتنی اینٹی پاکستان فیلنگ ہے وہاں. ناردرن الائنس پہلے خلاف تھا, جو ہمارے پرو طالبان تھے ان کو ہم نے 180 ڈگری لے کے انہیں کو پر پوری سپورٹ کی, اور نیوٹرل بھی نہیں رہے تو وہ بھی خلاف ہو گئے. اب اگر ایک کوئی گروپ اگر ہے, میں نہیں جانتا کہ کتنی ان کے اوپر لیوریج ہے, اگر ہے تو اس کو استعمال کریں ان کو ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے, کیونکہ حقانی تو مانتا ہے ملا عمر کو اپنا ہیڈ, یہ ملا عمر سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, وہ بات نہیں کر رہا. اگر ہمارے پاس یہ ابیلٹی ہے تو ہم اس کو پازیٹیولی استعمال کریں, بجائے یہ ہیلری کلنٹن کو یہ کہیں کہ جناب ہم اگر وہاں چلے گئے آپریشن میں, وہاں 3.5 لاکھ لوگ بستے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ وہ آگے ان کی سارا معاشی قتل ہوا ہے, آگے وہاں سے 35 لاکھ لوگ نکلے ہوئے ہیں قبائلی علاقے سے باہر, ان کا کیا بنے گا؟ تو یعنی کہ کب تک ہم ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے رہیں گے؟ جی, کب تک ہم ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے رہیں گے. اب انصار عباسی صاحب, آپ نے جو ہمارے پروگرام میں بات کی تھی, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کب تک ہم ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے رہیں گے, اور یہ کہہ رہے ہیں جی کوئی ملٹری آپریشن نہیں. اب یہ سیدھی سی بات ہے, یہ امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کو نو کہہ رہے ہیں. تو پاکستان میں ایک پرسیپشن ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو امریکہ کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی پاور میں نہیں آ سکتا. یہ ایک پرسیپشن ہے کچھ لوگوں کا, تو یہ اس پرسیپشن کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ مسلسل مخالفت کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ کا بھی خیال یہی ہے کہ ان کے پاس وننگ ہارسز نہیں ہیں. تو انصار عباسی صاحب کی ایک کلپ کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں, اور پھر پوچھیں گے عباسی صاحب سے کہ اس کی لاجک کیا ہے. ہمارا دیکھیں ڈائلما پاکستان کا ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس چوائسز بہت لمیٹڈ ہیں. یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ ہے. اور پھر جو بہت سے لوگ یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی آتی ہے دوسری جاتی ہے, باریاں لگائی ہوئی ہیں. تو یہ جو تیسرا آپشن ہمارے سامنے, کوئی افیکٹو آپشن ہمارے پاکستان میں ابھی تک کوئی پیدا ایز سچ نہیں ہوا. عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو ان کے پاس ریکوائرڈ وننگ ہارسز ہیں کہ نہیں, جو کہ مجھے ابھی شاید نظر نہیں آ رہے. جی, تو انصار عباسی صاحب کو عمران خان صاحب کے پاس ریکوائرڈ وننگ ہارسز نظر نہیں آ رہے شاید. تو تبدیلی پھر کیسے لائیں گے عمران خان؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وار آن ٹیرر کے اوپر, یعنی ان تمام فارن پالیسی کے اوپر عمران خان کو پتہ ہے کہ ہمارا, میں 100% جو عمران خان کا ویو ہے, بلکہ عمران خان کو پولیٹیشنز میں طالبان کہتے رہے, مجھے جرنلسٹ کمیونٹی میں کہتے رہے طالبان ہے یہ. سو ہمارا اس میں 100%, اور جو ایون کرپشن کے بارے میں سارا کچھ. دیکھیں, میرا صرف یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہم ایک جو ہولسٹک ویو جب لیتے ہیں تو ظاہر ہے یہی خواہش ہے کہ, اور جو میں کہہ بھی رہا تھا, خواہش ہے کہ یہاں پہ کوئی آپشن ہونا چاہیے ہمارے پاس. اب جب ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک آصف علی زرداری صاحب نے جو ایک چیس بورڈ سامنے رکھا ہوا ہے, اور سب کچھ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ میں نے 5 سال نیکسٹ کیسے سیکیور کرنے ہیں, اینڈ ہی از 200% کانفیڈنٹ. اس ویو میں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے. اب یہ جو عمران خان صاحب نے ریزولوشن کی بات کی نا, 3 لوگوں کا بہت بڑا کردار تھا اس ریزولوشن کو پاس کرانے میں, ورنہ جو ریزولوشن آ رہی تھی
وہ انتہائی شرمندہ کر دینے والی. اگر وہ پاس ہوتی تو پوری قوم شرمندہ ہو جاتی. ٹھیک ہے. اس میں عمران خان, چودھری نثار علی خان اور تیسرے جماعت اسلامی کے چیف منور حسن صاحب, ان کا 3 مین کردار, اور ایک ایک لفظ آپ ریزولوشن کا دیکھیں اتنا افیکٹو ہے جو کہ میرے اور عمران خان صاحب کے اور شاید آپ کے بھی ہمارے ویوز کو انڈورس کرتا ہے جو ہم پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہماری واسٹ میجورٹی کی ہماری جنگ ہے, ان کی جنگ ہے, ہماری جنگ ہے, ان کی جنگ ہے. سو دیکھیں اب یہ ہے کہ جی انہوں نے تو اپنے سامنے رکھا ہے کہ جی میں یہ کچھ کر رہا ہوں, پی ایم ایل کیو کو بھی ملا لیا, ایم کیو ایم کے ساتھ سارا ایڈجسٹمنٹس ہیں. اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے. یہ جو 3 لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ بیڈلی ڈیوائیڈڈ ہے آپس میں. اب یہ ہے کہ ہمارا اب ایک پارٹی کے لحاظ سے سوچیں, پی ایم ایل این کے لحاظ سے یا پی ٹی آئی کے لحاظ سے یا جماعت اسلامی کے لحاظ سے آپ کا ویو ڈفرینٹ ہوگا. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر ہی پتہ نہیں کیسا ہوگا, تو میری بڑی سیریس اپریہنشن ہے, اور میرا خیال ہے میرے علاوہ بہت سے لوگوں کی, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپس میں ڈیوائیڈڈ رہیں اور پھر جس سے ہم جان چھڑانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے نیکسٹ 5 ایئرز سیکیور ہو جائیں. جی عمران خان صاحب. دیکھیں انصار, میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دونوں پارٹیز کو بار بار, جماعت اسلامی کو تو چھوڑ دینا, میں ان سے تو ہماری الائنس ہو سکتی ہے, میں نے یہ نہیں کہا, ابھی الائنس کا ٹائم نہیں ہے, لیکن پی ایم ایل این سے کیسے الائنس ہو سکتی ہے؟ وہ پارٹی جو 3 سال الائنس میں رہی آصف زرداری کے ساتھ, 3 سال جب بھی وہ گرنے لگتے تھے, آپ کو اور مجھے پتا ہے, میں مڈ ٹرم الیکشن کی بات کرتا تھا, یہ ساتھ نہیں جی ہم نظام بچا رہے ہیں, ہم جی جمہوریت بچا رہے ہیں, ہم بجائے ان کو اپوزیشن کا رول پلے کرنے کے لیے, نہیں جی یہ ہمیں فوج سے ڈر لگا ہوا ہے, ہم یہ اب نظام نہیں توڑنا چاہتے, ہم بجائے اپوزیشن بن کے اس ملک کا فائدہ پہنچانے کے, یہ انہوں نے پوری حمایت کی اس گورنمنٹ کی جس نے ملک کو تباہی کی طرف لے گئی ہے. آج یہ شور مچا دیا کہ جناب آصف زرداری بڑا کرپٹ ہے. کیا آصف زرداری آج کرپٹ ہوا ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا آصف زرداری کا پہلا؟ کیا جب اس کے پیپرز چیلنج کرنے تھے آپ نے پریزیڈنٹ الیکشن میں تب آپ نے نہیں کیے؟ میری کنٹینشن ان سے فرق یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. انصار عباسی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ گورنمنٹ کو اپوز کر رہے ہیں تو یہ شاید ایک چینج آ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹس کو کا حصہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں, اگر ان دونوں کے مفادات ایک ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں کبھی ملک میں تبدیلی آنے نہیں دیں گے. یہ دونوں ایک دوسرے کا احتساب نہیں کر سکتے, دونوں کے لیڈروں کے پیسے باہر پڑے ہیں, دونوں کے ایسٹس ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. چینج کیا آئے گا؟ یہ ایک شکلیں جائیں گی, دوسری شکلیں آ جائیں گی. یہ کرپشن کیسے ختم کریں گے؟ یہ مجھے بتائیں ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے؟ اچھا اگر آپ برا نہ منائیں, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی کتاب کے حوالے سے. ٹھیک ہے, پہلے تو کتاب کے ٹائٹل پہ آپ کی تصویر ہے اور اندر آپ کی کچھ تصویریں ہیں, پرویز مشرف کے ساتھ بھی ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس لیے آپ کے لیے ناقابل معافی ہیں کہ انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں آصف زرداری کی حکومت کو سہارا دیے رکھا. نہیں, کریکشن سہارا اس لیے دیے رکھا کہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا 5 سال آپ باری لیں, 5 سال ہم دیں گے, وہ جو آصف زرداری کہہ بیٹھے ہیں. اور دوسری چیز کہ انہوں نے ایک دوسرے کو جو اصل چیز ہے جو چیلنج کرنا تھا, یعنی اصل تو کرپشن ہے نا, کرپشن پاکستان کو ختم کر گئی, گورننس سسٹم ختم ہو گیا ہے, بینک کرپٹ ہے ہم. کرپشن کے اندر جو اصل چیزیں کرنی تھی, ایسٹس ڈیکلریشن, یہ کر ہی نہیں سکتے. اچھا, جب آصف زرداری کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے سوئس بینک ہے, یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی پراپرٹی لنڈن میں ہے, کیونکہ ان کی بھی پراپرٹی لنڈن میں ہے. ٹھیک ہے, لیکن پیج 131 131 یہاں پہ جو حالات آپ نے درج کیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے یہ 1987 میں خراب ہو گیا تھا, جب انہوں نے بطور چیف منسٹر ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک جو سائیڈ میچ تھا اس میں جا کے ٹاس کیا اور مدثر نظر کے ساتھ انہوں نے اوپننگ کی. یہ لکھا ہے آپ نے. نہیں وہ میں کیا, اچھا اصل قصہ سنا دیں. کیا دیکھیں, میں اس کے اندر ایک ہی قصہ بتا رہا ہوں کہ نواز شریف تھے پنجاب کے چیف منسٹر. ٹھیک ہے, میں یہ ایک ان کی کیریکٹر سٹڈی یہ بتا رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے. نہیں, میں مائنڈ سیٹ, میں وہ مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو آپ کیونکہ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے بولر اتنے خوفناک تھے, اتنے تیز تھے کہ جو پروفیشنل کرکٹ تھا نا, جو 7 دن کھیلتا تھا, جس کا پروفیشن کرکٹ تھا, جو انٹرنیشنل کرکٹ تھا, وہ رات کو سوتا نہیں تھا اگلے دن ویسٹ انڈیز سے کھیلنے سے پہلے. اور وہ پھر ہیلمٹ پہنتا تھا, یہ پہنتا تھا, چیسٹ گارڈ پہنتا تھا, اور پھر بھی ڈرتا تھا. ان کے خلاف نواز شریف نے اوپن کی بیٹنگ, اور نہ کوئی چیسٹ گارڈ, ٹوپی پہن کے چلے گئے, وائٹ ٹوپی, ہیلمٹ بھی نہیں پہنا. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. اچھا, تو یہ تو بڑی بہادری کی بات ہے.
مجھے خوف یہ تھا, میں نے چیک کیا کہ ایمبولینس ہے یا نہیں وہاں. مجھے تو ڈر لگ گیا کہ یہ آج ہمارے چیف منسٹر شہید ہونے لگے ہیں کرکٹ فیلڈ کے اوپر. مجھے ڈر. بہادری کتنی ہے. بہادری کی بات میں کچھ اچھا, اور بالر کون تھا؟ چاروں فرق کیا تھا, چاروں تو اتنے تیز ترین دنیا کے بالر تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا. نہیں ہوا کیا پھر؟ وہ شکر کریں کہ وہ جلدی دوسری گیند پہ آؤٹ ہو گئے. قلعہ کھڑک گیا. اگر وہ نہ, نہیں مجھے ڈر تھا گیند نہ لگ جائے. اچھا دیکھیں 90 مائلز پر آور سے اوپر تیز بولنگ, آپ کو پریکٹس ہی نہ ہو, آپ کی کوئی کنڈیشن ہی نہ ہو, آپ ان کے سامنے چلے جائیں. اس سے یہ شو کرتا ہے. میں نے سوچا کیسے ہی چلے گئے. پھر میں نے سوچا کہ انہوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ میں اگر ان کے اگینسٹ اسکور کر جاؤں تو دنیا ایک دم کے ایک چیف منسٹر جو کرکٹ بھی نہیں کھیلا کرتا. یعنی یہ وہ سوچ ہوتی ہے جو ہم جب اسکول میں ہوتے ہیں نا, ہم ایسی سوچ رکھتے تھے کہ میں گراؤنڈ پہ گیا ہوں, وہاں ایک کھلاڑی کم ہو گیا ہے, مجھے انہوں نے بلا لیا ہے, میں ہیرو بن گیا ہوں. کوئی دنیا جو بڑا کام کرنے جاتا ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ کو ایک مار کھا کے ایک تندور سے گزرنا پڑتا ہے. صرف وہی کھلاڑی اوپر جاتا ہے جو اسٹرگل کرتا ہے. تو میں صرف اس کے وہ انسیڈنٹ اس لیے بتایا تھا کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک پرائمری اسکول کے بچے کو آپ پی ایچ ڈی کروا دیں. یہ وہ تھے. ان کے خلاف بیٹنگ کرنا ایسے تھا کہ کلب کرکٹر جا کے ان کے خلاف کھیلنا اتنا. تو یہ صرف میں نے ایک انسیڈنٹ لکھا تھا اس. اچھا, اور پیج 231 پہ آپ نے ایم کیو ایم پہ شدید تنقید کی ہے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان کا اور ایم کیو ایم کا مکمکہ ہو چکا ہے, سیز فائر ہو گیا. کتاب میں تو آپ نے 12 مئی کے حوالے سے بہت کرٹیسزم کیا اور لکھ دیا کہ کیپٹل ٹاک میں نے اس دن 12 مئی کو کیپٹل ٹاک میں بہت سے واقعات دیکھے. آپ کے سامنے میں یہاں بیٹھ کے کیپٹل ٹاک دیکھ رہے تھے اور ہم نے آپ نے ڈیلے کر دیا اور ٹی وی کے اوپر صاف آ رہا تھا. اور اچھا میرا موبائل بھی تھا. آپ نے ڈیلے کیا کہ وہاں کوئی, جب چیف جسٹس لینڈ کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ وہاں کوئی مسلح لوگ گولیاں چلا رہے ہیں. آپ کی بھی ابھی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ مسلح, کہ انہوں نے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے ایم کیو ایم کے. تو اور مجھے یاد ہے کہ مجھے ساتھ ہی ٹیلی فون کال آ گئی وہاں ہمارے کراچی کے پارٹی سے الوی صاحب کہ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے سے اوپر سے گولیاں مار رہے ہیں اور نہ رینجر ہمیں بچا رہے ہیں نہ پولیس بچا رہے ہیں. تو تب میں نے ٹی وی کے اوپر پھر آپ کے پروگرام پہ بولا تھا. تو اب آپ نے جو لکھ دیا اس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ تو آپ کا کوئی الائنس نہیں ہوتا. ایم کیو ایم کو سچ سننا چاہیے. ایم کیو ایم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. ایم کیو ایم کے اندر لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں جو اپنے آپ کو تبدیل اب کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک نئی اگر آپ نے مین سٹریم پارٹی بننا ہے, آپ نے اگر پاکستان کے اندر ایک واقعی مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرنا ہے, آپ کو ملیٹنسی نہیں کر سکتے آپ. اور ہوا کیا ہے کہ اب سارے لوگ ملیٹنٹ ہو گئے ہیں کراچی میں. لیکن مشرف کے ساتھ تصویر آپ کی بڑی مسکراتی ہوئی ہے. وہ تو اچھے مسکرا رہے ہیں, وردی پہنی ہوئی ہے. میں نے آپ کو اچھے اور برے وقت دونوں بتائے ہیں کہ وہ ایک اچھا جب ہم جینوئنلی سمجھا کہ میں سمجھتا تھا کہ جنرل مشرف واقعی سنسیئر ہیں, اور اس کے بعد پھر میں نے آپ نے پھر باقی بھی پڑھ لیا. کیا جی گفتگو ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے, انصار عباسی صاحب سے. عمران خان کی کتاب جو ہے بہت دلچسپ ہے, تھاٹ پرووکنگ بھی ہے. اس میں انہوں نے اپنے جو نظریات ہیں ان کو کھل کے بیان کیا, اور پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتاب باقی انہوں نے خود لکھی ہے, کسی گوسٹ رائٹر سے نہیں لکھوائی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس کتاب پہ دوبارہ بات کرتے ہیں.